محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہیں۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تم نے، رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ پھر مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، یہ تو میں نے دینا ہی تھا، یہ میں نے دیا، احسان نہیں جتلایا۔ لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے تم پر احسان کیا۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں بھی، نباتات، جبادات، ہر چیز، یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے، بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہو تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا، وگرنہ تارے توڑ کے چھتوں پہ لگا دے، بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہے آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا، وگرنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دے۔ لوگوں کو بتلائیں اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے، جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے صلی اللہ ہو۔ اور ہمارے امام تو کہتے ہیں میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک، یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادب جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو پر بخاری اٹھا نا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ ہے، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے صلی اللہ ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کارتوں سے ہی نہیں یار، ایک ہمیں کہنے لگا جی نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو سارا سال مناتے رہتے ہیں، بس تم 9 کو مناؤ نا بھائی، وہ عید نہیں ہم کہتے۔ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہی کہہ لو، تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہے۔ میں نے کہا نہیں تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تم من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا الیوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے جی کہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے تھے، یہ بھی تیری غلطی کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کے دن ہوتا ہے، وہ عید کے دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایک ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا جی، دوسرا کیا ہوتا ہے نعت، اور اتنا درجہ ہے نعت کا اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال،
سننے والا کو ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھا دے اور فرمائے نیچے نہ پڑھ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے نعت پڑھنا؟ رسول اللہ کی نعت سننا بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیو۔ شیخ سعدی کہتے ہیں 3 فقرے لکھے تو چوتھا اٹھے ہی نہیں، ختم میں سو گیا، بڑا پریشان تھا کہ چوتھا فقرہ نہیں بن رہا۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیو۔ چوتھا لکھے نہیں جاتا تھا تو نیند آ گئی، میری آنکھ لگی تو محبوب کا دیدار ہوا۔ حضور نے فرمایا پریشان پڑے ہو؟ میں نے کہا محبوبہ 3 لکھے ہیں، چوتھا بن ہی نہیں رہا۔ حضور نے فرمایا چل سنا نا۔ اور چھوٹا نعت پڑھنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ یہ تو ہم نے کھاتے ہی غلط لوگوں کو دے دیا ہوا ہے، وہ تو اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان سے نعت سنی جائے۔ بلغ العلا بے، شیخ سعدی کہتے ہیں میں سنانے لگا مصطفیٰ سننے لگے۔ بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیو حسال ہی۔ حضور نے فرمایا چل سعدی کہہ دے صلو علیہ وآلہ، کہہ دے صلو علیہ وآلہ۔ فرماتے میں کہتا جاتا تھا مصطفیٰ مسکراتے جاتے تھے۔ کوئی چھوٹا درجہ نعت؟ نعت تو ایمان ہے، نعت تو طاقت ہے، نعت تو تیری روح کو بیدار کرتی ہے۔ تو شرط ہے نعت ہو، شرط ہے، شرط یہ تقاضا ہے نعت ہو، وہ نہ ہو کہ نعت پڑھے نا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں نعت کا مقصد ہے جب بندہ نعت پڑھے تو اس کا دل نبی پاک کے گنبد کی طرف جائے، جب نعت سنے تو اس کی توجہ رسول پاک کی جانب جائے۔ یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہہ رہے ہوں، اور ہمارے کان میں لوگ کہتے ہیں، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرف پہ لاندہ جی تو کدھر گیا اب دھیان ہوتا۔ تو یہ نعت نے پڑھی، یہ نعت سنی نہیں رہا تو۔ ہاں اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کے لکھی ہوئے پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کے لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کے لکھی پڑھا کر۔ اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتہ چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو۔ سونے نہ ڈر لگتا ہے، وہ بچہ کہتا میں نے نہیں باہر جانا اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو، تو بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے کسی یہ کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ نعت ہے نا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ سونے جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردے میں ہی چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل والی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے کوئی چلے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے